مجھے یہ بتائیے کہ لطیف کھوسہ صاحب کی رکنیت ختم کر دی، وال آف شیم بنائی، پیپلز پارٹی کا وہ چند ورکروں کی رائے ہو سکتی ہے، وال آف شیم پارٹی کی کوئی رائے نہیں ہے. ہمارا ایک ورکرز ہیں لاہور کے یا کچھ پنجاب کے ایسے ہیں لوگ جنہوں نے بنائی ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، پارٹی کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب کا کیا سٹیٹس؟ پارٹی کے لوگ ہیں یار، وہ سینئر لوگ ہیں پارٹی کے. پارٹی اگر ان کو میرے تو نہیں خیال کبھی نکالے گی، جب ان کو نکالے گی تو ان کو سنے گی، ان کو کوئی شو کا نوٹس جائے گا، پھر وہ ان کی باقاعدہ ان کو پارٹی میں ان کا موقف سامنے آئے گا. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کسی کو پارٹی سے نکالنے کا. ہمیں تو نہیں آپ نکال سکتے. ایک بندے نے لمبا عرصہ اپنی زندگی گزاری ہے پیپلز پارٹی میں یا کسی بھی پارٹی میں، تو آپ ان کو نکال دیں، ایسے نہیں ہوتا. اچانک ٹی وی سکرینز کے اوپر خبریں فلیش کرنے لگیں، ندیم افضل چند جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں، سیاست سے کنارہ کشی کر سکتے ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں خبریں؟ لیکن جی میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے اب 99 میں پریکٹیکلی میں پالیٹکس میں آیا تھا، 24 سال ہو گئے. یونین ناظم سے میں شروع ہوتا ہے، MNA تک آیا ہوں، اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن میرے والد صاحب نے 50 سال سیاست کی ہے. تو جو ایک سوچ تھی نا، ایک سٹرگل، ایک سوچ کہ اس پاکستان کو کوئی اچھے طریقے سے آگے لے کے چلے، ہم کنٹریبیوٹ کریں، تو پھر ووٹ بھی مانگنے جاتے ہیں، بجائے لوگ کسی نظریے کو یا پارٹی کو ووٹ دیں، منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں، بھیک مانگنی پڑتی ہے ووٹوں کی بھی. پھر آ کے افسروں کی بھیک مانگیں لوگوں کے لیے. پہلے لوگوں سے بھیک مانگیں، اگر جیت جائیں یا ہار جائیں، پھر افسروں سے بھیک مانگیں، پھر لاہور اسلام آباد کے چکر لگائیں، دفتروں کے بھیک مانگیں. کوئی سسٹم تو ہم ڈیولپ کر نہیں سکے کہ لوگوں کو ریلیف ملے. پھر جو لوگوں کی تھانوں کچہریوں میں، عام دفاتر، سرکاری دفاتر میں جو حالت دیکھتے ہیں، اور پھر جو میں جب ان بابوؤں کو دیکھتا ہوں، ایلیٹ کلاس کو دیکھتا ہوں، تو سچی بات ہے، دکھ ہوتا ہے. پھر سمجھا جاتا ہے کہ شاید 24 سال میں ہم آگے کی طرف نہیں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے. بھائی گلریز افضل چند نے پریس کانفرنس نہیں کی، اگرچہ وہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف میں نہیں تھے، والد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ندیم افضل چند پاکستان سے باہر تھے. یہ واقعہ بھی شاید اس کی وجہ نہیں، یہ واقعہ تو ہے کہ اس کا واقعہ کا تو ہمارے اندر دکھ ہے اور رہے گا. جب تک کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی، میں بالکل دکھ رہے گا، اور انشاءاللہ پروردگار انصاف کرے گا. سیاست پہ بات ہوتی رہتی ہے چند صاحب، وقت بہت کم رہ گیا ہے. میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں. ابھی آپ ہی کے ایریا کے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، یہ جو پوری بیلٹ ہے، کشمیر کا ایریا کر لیں، اس کے علاوہ یہ گجر خان، گجرات، کھاریاں، جہلم، منڈی بہاؤالدین، ملکوا، یہ اس تمام ایریا ہے. یہاں سے لوگ کوشش کرتے ہیں جانے کی. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں، یہ جو یورپ جانے والی ایک کشتی حادثہ ہوا یونان کے ساحلوں پر، ان کی فیملیز اس وقت کیا بات کر رہی ہیں، ذرا سنوائیں. کار بار بیچ کے، زیور بیچ کے تے ماں پیو پین پائی چھڈ کے جاندے ہیں. تے انہاں دیاں پریشانیاں تے انہاں جنٹ جڑے نا، انہاں جنٹاں لوکاں تو قابو پاؤ تے جڑا نا اے بچے اس طرح نہ جان. میں یہ اپیل کرنا گورنمنٹ سے، اے جڑا جنٹاں دا کام ہے نا، یہ بالکل بند کراؤ. چند صاحب، یہ آپ کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جب جاتے ہیں یہاں، یہ چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کو ایک تو پاکستان میں ان کو کوئی بزنس اپرچونٹی یا کاروبار یا نوکریوں کی ان کے پاس نہیں ہوتی. دوسرا، ان کے ہمارے معاشرے میں ایک سوشل پریشر بھی ہے کہ ان کی برادری کے لوگ، ان کے گاؤں کے لوگ باہر جا کے سیٹل ہو گئے ہیں، بڑی ان مزدوری کرتے ہیں، پیسے کما واپس بھیجتے ہیں، ان کا اچھا گھر ہوتا ہے، اچھا لیونگ سٹائل ہوتا ہے. تو پھر یقیناً ایک ریس ہوتی ہے، ایک دیکھا دیکھی. ہمارے ہاں تو یہ بہت، ایک گاؤں میں پہلے 500 بندہ اگر باہر تھا آج سے 10 سال پہلے، تو آج اسی گاؤں سے 2000 بندہ باہر ہے. یعنی کہ 1500 بندہ ان 10 سالوں میں اور چلا گیا. یہ لوگ کلائنٹس کیسے بنتے ہیں؟ مطلب ریاست اگر حکومت اگر ڈیلیور کرے، اگر وہ پکا گھر بنانے کی خواہش، بہن کی شادی کرنے کی خواہش، ریاست کی ذمہ داری ہو، اگر یہ آپ پولیٹیشنز اس ایریا کے، ہماری حکومت، المیہ یہی ہے کہ اگر ریاست میں ہم اور بڑے عہدیداروں کو پلاٹ، گھر، پلازے دینے سے ہمیں فرصت ہو، مراعات دینے سے ہمیں فرصت ہو، تو ہم ان بیچاروں کو جو کشتیوں میں ڈوب کے مرتے ہیں، ان کی طرف ہمارا دھیان جائے. یہ فیملیز کس کے اوپر اپنی FIR کروائیں؟ یہ تو ساری ہمارے اوپر، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ، ہماری جو ایلیٹ رولنگ کلب ہے ہمارا اس ملک کا، ان کے اوپر FIR بنتی ہے ان کی. تو یہ جو بھیجنے والے ہیں، جو آج رولنگ کلب جو ہے، جو اس ملک کو جو نچوڑ رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پیسے، مطلب اس ملک کو، سچی بات ہے، ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے جن کے پاس ایک چیز کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے،
انہیں نہیں پتا یہ کون کر رہا ہے. ایجنٹس کرتے ہیں, ایجنٹس کا سارا کچھ پتہ ہے. اب میرے خیال ہے 2 ضلعوں میں سرگودا گجرات منڈی پاؤدین اور گجرات میں کچھ نہیں تو 100-200 ایجنٹس ہوں گے. کئی ریکارڈر بھی ہوں گے, کئیوں کے کیس عدلیہ میں چل رہے ہیں, کئیوں کے کیس ایف آئی اے کے پاس پینڈنگ پڑے ہوں گے, چلان ہی نہیں سبمٹ ہو رہا ہوگا, کئیوں کی صلح ہو گئی ہوگی, پیسے واپس ہو گئے ہوں گے, کیس ڈسچارج ہو گیا ہوگا. تو 5 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ تک پھر لوگ وہاں جا پہنچتے ہیں, ترکی لیبیا, ان کو اغوا بھی کیا جاتا ہے, پھر ان سے تاوان دوبارہ ان کے گھر والوں سے مانگا جاتا ہے. بڑی کربناک صورتحال ہے, بیان نہیں کی جا سکتی. یہ جو مختلف ایئرپورٹ سے جب یہ جاتے ہیں, نہیں ایئرپورٹ سے کم جاتے ہیں. نہیں, ایئرپورٹس پہ ہمارا ترکی لیبیا کافی تک, بہتر جب ہے. ترکی لیبیا اور ان ایریاز تک جب بھیجا جاتا ہے, اگر وہاں سے دیکھیں وہ پھر جینون ویزے پہ اگر کوئی جائے تو وہ اس کو آگے اس کے بعد وہ سارا ویزے پہ ہماری ایئرپورٹس کا سسٹم جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے. ایئرپورٹس پہ اب اس طرح نہیں جایا جا سکتا آسانی کے ساتھ. یہ بائی روڈ جو جاتے ہیں لوگ, جو پھر ایک ملک کا ویزا لگوا کے جاتے ہیں, وہاں سے آگے پھر ڈنکی لگاتے ہیں, کوئی ترکی جاتا ہے, کوئی لیبیا جاتا ہے, کوئی عراق جاتا ہے, کوئی ایران جاتا ہے, وہاں سے آگے نکلتے ہیں, کوئی بائی روڈ ادھر سے کوئٹہ سے آگے نکل جاتے ہیں, افغانستان سے لوگ آگے. کتنا مشکل کام ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں, جو یہ سارا کام کرتے ہیں, اور انہوں نے ظاہر ہے کہ پیسے کی بھی ایک تو ایڈمنسٹریٹو طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ کو روکنا پڑے گا, حکومت کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. دوسرا ہماری ریاست کو ماں بننا پڑے گا, جینونلی ماں بننا پڑے گا, صرف نعروں کی یا شعروں کی حد تک نہیں بننا پڑے گا. جب اس نوجوان کی جینون ماں بنے گی تو پھر وہ اس کو اس ملک سے بھی پیار ہوگا. ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ اب جو غریب ہے نا اس کو اپنی غربت, پیٹ کے درد سے ملک سے پیار کم ہوتا جا رہا ہے. اس کو اپنے خاندان کا کرب لے کے ڈوب رہا ہے. اس کو اپنی بہن کی جو جوانی میں جو بیٹھی ہے, جو بڑھاپے کی جو آ رہی ہے اس کے اوپر وہ شادی, وہ جو اس کا بچے نہیں پڑھ رہے, جو بچے علاج کے بنا مر رہے ہیں, تو بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی لڑائی چل رہی ہے جس قسم کی, اس میں یہ والے مسائل, ان کے اوپر کوئی توجہ جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہے توجہ تو یقیناً پتہ سب کو ہے, پتہ سب کو ہے. حکمرانوں سے جب ایلیٹ ہم اسلام آباد پہنچتے ہیں نا یا اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں, سناتے ہم کم لوگ ہیں, ہم ایسی وہ سر سناتے ہیں جو اگلے کے کانوں کو اچھی لگے. میجارٹی یہی بدقسمتی ہے ہماری. لیکن تلخ حقیقتیں ہیں, اور ریاست کو اور حکومت کو ان تلخ حقیقتوں پہ تدارک کرنا پڑے گا, ورنہ یہ جو نوجوان نسل, یہ جو غریب, یہ نہیں. وقت بہت 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 کم رہ گیا. کوئکلی, استحکام پاکستان پارٹی جینون ایک ایفرٹ ہے, کوئی بنا رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ استحکام لا رہے ہیں, پتہ نہیں یہ استحکام لاتی ہے پارٹی یا عدم استحکام لاتی ہے, یہ تو تاریخ بتائے گی. اس سے پہلے تو آج تک جتنی استحکام پارٹیاں بنی ہیں وہ استحکام کے لیے استعمال نہیں ہوئی, عدم استحکام کے لیے ہوئی. تو آپ ایک جینون پولیٹیکل فورس جس کی عوام میں روٹس بھی ہیں, چلیں پنجاب میں تھوڑی کمزور ہو گئی ہوں گی, آپ اسے ریزسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت نئی پارٹیاں اتنی آسانی سے نہیں بن سکتی. پبلک اتنی میچور ہو چکی ہے. پبلک کس کی ٹیم بھی ہے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی کی ٹیم بھی ہے؟ میں بڑا کمزور آدمی ہوں, سب کو پتہ ہے کس کی یہ ہے, کس کی بھی ہے. یہ آپ میرے سے سوال نہ کرو, کسی اور سے کر لو. آپ کو میں ہی ملا ہوں سارے سوالوں کے جوابوں کے لیے. کچھ جواب اگلے صفحے پر تلاش کرو, بقیہ نمبر 6 صفحہ نمبر 7 پر, صفحہ نمبر 4 پر کر لو. چلو سن صاحب, الیکشن میں کوئی اتحاد کا چانس پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں جی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بالکل چانس ہوتے ہیں. پولیٹیکل جماعتوں کے اندر ڈائلاگ کوئی ہٹ درمی نہیں ہوتی, ہو سکتے ہیں چانس. پابندی نہیں لگے گی؟ نہیں, میرے پولیٹیکل جماعتوں پہ کیسے پابندی, ان اشخاص پہ لگے گی جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے, یا جو جلاؤ گراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, ان کو تو ذرا ان سے نپٹا جائے گا. ادروائز سیاسی جماعتوں پہ کب پابندیاں لگی, نہیں لگ سکتی. ٹرائل فوجی عدالتوں میں, نارمل عدالتوں میں نہیں, عدل ہونا چاہیے, عدل کا دامن. میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے, میں عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. باتیں بہت ہیں, وقت اگر عدل آپ دے سکیں گے تو یہی لوگوں کو آپ باور لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کرے گا, ادروائز نہیں کرے گا. معاملات بہت سے ہیں چند صاحب, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.